بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ نماز تراویح سنت ہے یا نفل؟ نماز تراویح کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ نماز تراویح مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے اور جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے، یعنی اگر محلے کی مسجد میں نماز تراویح جماعت سے پڑھی جائے اور کوئی شخص گھر میں اکیلا پڑھ لے تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر تمام محلے والے جماعت سے نہ پڑھیں تو سب گناہ گار ہوں گے۔ نماز تراویح کا وقت کیا ہے؟ نماز تراویح کا وقت نماز عشاء کے بعد سے فجر تک رہتا ہے۔ نماز وتر سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی تراویح کا وقت ہے، لیکن تراویح کی نماز وتر سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ ہاں، اگر کسی شخص کی تراویح کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں اور امام وتر پڑھنے لگے تو یہ شخص امام کے ساتھ وتر میں شریک ہو جائے اور وتر کے بعد اپنی تراویح کی چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کر لے تو جائز ہے۔ نماز تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں، ان کی تعداد اور کیفیت بیان کریں۔ 20 رکعتیں 10 سلاموں کے ساتھ مسنون ہیں، یعنی 2 رکعتوں کی نیت کرے اور ہر تراویح یعنی 4 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لینا مستحب ہے۔ جتنی دیر آرام لینے کے لیے بیٹھے تو خاموش رہیں یا کچھ پڑھیں، اختیار ہے، چاہے خاموش رہیں یا قرآن مجید آہستہ آہستہ پڑھیں یا تسبیح پڑھ لیں یا اکیلے اکیلے نماز نفل پڑھ لیں۔ نماز تراویح میں قرآن مجید مکمل کرنا کیسا ہے؟ پورے مہینے میں 1 مرتبہ قرآن مجید مکمل کرنا سنت ہے اور 2 مرتبہ مکمل کرنا افضل ہے اور 3 مرتبہ مکمل کرنا اس سے زیادہ افضل ہے، لیکن 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ ختم کرنے کی فضیلت اس وقت ہے کہ مقتدیوں کو دشواری نہ ہو۔ ہاں، اگر 1 مرتبہ ختم کرنے میں لوگوں کی سستی کا لحاظ نہ کیا جائے۔ نماز تراویح کو بیٹھ کر پڑھنی چاہیے۔ بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ کھڑے ہونے کی طاقت ہوتے ہوئے بیٹھ کر تراویح پڑھنا مکروہ ہے۔ بعض لوگ رکعت کی شروع سے شریک نہیں ہوتے، جب امام رکوع میں جانے لگتا ہے تو شریک ہوتے ہیں، مکروہ ہے وہ، شروع رکعت سے ہی شریک ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص کو فرض کی نماز جماعت سے نہیں ملی تو اسے فرض تنہا پڑھ کر تراویح کی جماعت میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی ہاں، یہ جائز ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے نمازوں کو قضا پڑھنے کا بیان۔ ادا اور قضا کسے کہتے ہیں؟ ادا اسے کہتے ہیں کہ کسی عبادت کو اس کے مقررہ وقت پر کر لیا جائے، اور قضا اسے کہتے ہیں کہ کسی فرض یا واجب کو اس کے مقررہ وقت گزر جانے کے بعد کیا جائے۔ مثلا ظہر کی نماز کے وقت میں پڑھ لی تو ادا کہلائے گی، اور ظہر کا وقت نکل جانے کے بعد پڑھی جائے تو قضا سمجھی جائے گی۔ قضا کن نمازوں کی واجب ہوتی ہے؟ تمام فرض نمازوں کی قضا فرض ہے اور واجب کی قضا واجب ہے، اور بعض سنتوں کی قضا سنت ہے۔ کسی فرض یا واجب کو وقت پر ادا نہ کرنا اور قضا کو کر دینا کیسا ہے؟ قصداً اور بلا عذر کسی فرض یا واجب یا سنت موقدہ کو اس کے وقت پر ادا نہ کرنا گناہ ہے۔ فرض اور واجب کو وقت پر ادا نہ کرنے کا گناہ بہت بڑا ہے اس کے بعد سنت کا۔ ہاں، اگر بلا قصد قضا ہو جائے، مثلا نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت آنکھ نہ کھلی سوتے رہ گئے تو گناہ نہیں۔ فرض یا واجب نماز قضا ہو جائے تو کس وقت پڑھنی چاہیے؟ جس وقت یاد آ جائے یا جاگے فوراً پڑھ لے، دیر کرنا گناہ ہے۔ ہاں، اگر وقت مقررہ میں یاد آ جائے یا جاگے تو وقت مقررہ نکل جانے کے بعد پڑھے۔ قضا نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ قضا نماز کی نیت اس طرح کرنی چاہیے کہ فلاں دن کی فجر یا ظہر کی نماز قضا پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، صرف یہ نیت کر لینا کہ ظہر یا فجر کی قضا پڑھتا ہوں کافی نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذمہ بہت سی نمازیں قضا ہو اور اسے دن یا یاد نہ ہو، مثلا اس نے 2 مہینے بالکل نماز نہیں پڑھی اور اسے یہ معلوم ہے کہ میرے اوپر فجر کی مثلا 30 نمازیں اور اسی قدر ظہر وغیرہ کی نمازیں ہیں، لیکن اسے مہینہ یاد نہیں کہ اس مہینے کی نمازیں چھوٹی ہیں، تو یہ نیت کس طرح کرے؟ ایسی صورت میں جب کسی نماز مثلا فجر کی قضا کرے تو اس طرح نیت کرے کہ میرے ذمہ جس قدر فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں سے پہلی فجر کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، یا ان میں سے آخری فجر کی نماز پڑھتا ہوں۔ اسی طرح جو نماز قضا کرے اس کی نیت اسی طریقے سے کرنی چاہیے۔ قضا نماز مسجد میں پڑھنا بہتر ہے یا گھر میں؟ اگر اکیلے آدمی کی نماز قضا ہو تو گھر میں پڑھنا بہتر ہے، اور مسجد میں پڑھ لے تو بھی مذائقہ نہیں، لیکن کسی سے یہ ذکر نہ کرے کہ میں نے یہ نماز قضا پڑھی ہے، کیونکہ اپنی قضا نمازوں کا دوسروں سے ذکر کرنا مکروہ ہے۔
وہ سنتیں کون سی ہیں جن کی قضا پڑھنا سنت ہے؟ فجر کی سنتیں اگر فرض کے قضا ہو جائیں تو زوال سے پہلے ان کو بھی فرضوں کے قضا پڑھ لینا چاہیے، اور زوال کے بعد پڑھے تو صرف فرضوں کی قضا کرے۔ اور اگر صرف سنتیں چھوٹ گئیں تو سنتوں کی قضا نہیں، طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لینا تو مکروہ ہے، اور آفتاب نکلنے کے بعد پڑھنا مکروہ تو نہیں، مگر وہ سنتیں نہیں ہوں گی، نفل ہو جائیں گے۔ ظہر کی 4 سنتیں اگر فرض سے پہلے نہ پڑھی گئیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ ظہر اور جمعہ کی سنتیں اگر فرض سے پہلے نہیں پڑھیں تو فرض کے بعد پڑھ لیں، اور فرض کے بعد 2 سنتوں سے پہلے یا ان کے بعد دونوں طرح پڑھنے کی گنجائش ہے، بہتر یہ ہے کہ 2 سنتوں کے بعد پڑھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز دل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔